اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے صدیق، صادق اور مصدق۔ پہلے اس کا میں ترجمہ ان لفظوں کا بتاؤں گا اور اس کے بعد ان لفظوں کے مصداق کون لوگ ہیں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو صدیق کی معنی ہے دوست کے، یعنی فرینڈ۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور وفادار، فیتھفل اور سنسیئر۔ مصدق تصدیق کرنے والا، ویریفائی۔ صدیق، صادقون، صدیقین، صدق کے لفظ قرآن شریف میں 66 مرتبہ آئے ہیں اور مصدق کا لفظ 20 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ صدیق وہ ہیں جو اللہ کے محتاج ہوتے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ صادق اور مصدق کسی واقعے یا ایونٹ کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے صدیق نبی تھے اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا صدیقہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان کشادہ تھا، جیسے روایتوں میں آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکا دے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے چادر دے دو، میں آٹا لاتا ہوں۔ آپ کسی دکاندار کے پاس ادھار لینے نہیں گئے، لیکن سیدھے ایک ریت کے ٹیلے پہ گئے اور وہاں جا کر چادر بچھا کر اس میں ریت ڈالی اور گٹھڑی باندھ کر بی بی ہاجرہ کے پاس لائے۔ آپ نے چادر کو کھولا تو اللہ کے حکم سے وہ آٹا تھا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق نبی تھے اور ان کی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا صدیقہ طاہرہ تھیں۔ دو بچے اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان، مکے کے لوگ نئے نئے کپڑے، زرق برق لباس اپنے بچوں کے عید کے لیے خرید رہے ہیں۔ نانا جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کے کپڑے آپ کی ماں کے پاس ہیں۔ بچے اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا امی جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ آپ چونکہ صدیقہ تھیں اور انہوں نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ یہ دعا، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے منظور کی اور جبرائیل کو حکم دیا کل جنت سے 2 جوڑے لے کر جانا اور تکل باب کرنا اور کہنا کہ میں حسن اور حسین کا درزی آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہیں مثالیں جو صدیق پہ آتی ہیں، یعنی اللہ کے وہ محتاج ہیں۔ صادق اور مصدق یہ دونوں کسی واقعے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جیسے احمد نے کہا کہ ریگل چوک پہ گیا تھا، وہاں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی۔ اس نے مجھے آ کر بتایا، میں نے تیسرے آدمی ناصر کو کہا احمد نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، وہ سچا آدمی ہے۔ تو احمد صادق کہلائے گا اور میں گواہی احمد کی دی تو میں مصدق کہلاؤں گا، اور دونوں کسی واقعے کے یا ایونٹ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو صدیق، صادق، صادقین، اصطفیٰ، مصطفیٰ، مصدق اپنے کلام قرآن مجید میں فرمایا ہے؟ آئیے میں پہلی آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران 3 ہے، آیت نمبر 42 ہے۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ اس کا ہے، جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تم کو اور پاک کر دیا ہے تمہیں اور برگزیدہ بنا دیا ہے تم کو تمام دنیا کی عورتوں سے۔ اب دوسری پڑھ رہا ہوں آیت اس سلسلے میں، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ 5 آیت نمبر 46۔ وَكَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقوش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر، اس حصے کا جو موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے، اور عطا کی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور تصدیق کرتی ہے اس حصے کتاب کی جو موجود تھا تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب میں تیسری سلسلے کی آیت پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف 12 اور آیت نمبر 46۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ ترجمہ اس کا ہے، اے یوسف، اے سراپا راستی صدیق، بتاؤ تمہیں تعمیر کہ 7 موٹی گائیں جو جنہیں کھا رہی تھیں، 7 دبلی گائیں اور 7 اناج کی بالیں ہیں ہری بھری، اور دوسری 7 بالیں ہیں سوکھی، تاکہ تعبیر لے کر واپس جاؤں ان لوگوں کے پاس تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے تعبیر آپ اور آپ کا مقام۔ اور اب میں چوتھی آیت اس سلسلے کی کڑی پڑھ رہا ہوں، وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم اِنَّہُ کَانَ صَدِیقًا نَبِیًّا۔ ترجمہ اس کا ہے، اور بیان کرو حال اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اس طرح وہ تھے بہت سچے انسان اور نبی۔ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم 19 آیت نمبر 41۔ اب میں ایک اور آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اس سلسلے میں، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم 19 آیت نمبر 50۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور نوازا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کا ذکر جمیل بلند کیا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں۔ چھٹی پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کی آیت، پارہ نمبر 16 ہے سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 51۔ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ اِنَّہُ کَانَ مُخْلَصًا وَکَانَ رَسُولًا نَبِیًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے ایک برگزیدہ شخص اور نبی مرسل صدیق۔ اب 7ویں آیت اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ ادریس اِنَّہُ کَانَ صَدِیقًا نَبِیًّا۔ یہ پارہ نمبر 16 ہے سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ اب میں 58ویں آیت کی اس ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات تو وہ آیات رحمان کی تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں،
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق، صادق اور مصدق تھے۔ کفار آپ سلم کو پہلے ہی سے صادق اور امین مانتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا دعاؤں میں، صلواتوں میں جو لفظ آتے ہیں وہ صدیق اور صادق اور مصدق کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کچھ دعاؤں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ دعائے طول عمر: اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انا رسولک الصادق المصدق الامین۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ صلوات: اللہم صلی علی الصدیقۃ فاطمہ الزکیۃ حبیبۃ حبیبک و نبیک و ام حبائک و اشفیائک التی ینتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین۔ زیارت بی بی زینب سلام اللہ علیہا: السلام علیکہ یا بنت یا سید الاوصیاء والصدیقین۔ سلام آپ پر اے اس ذات والا صفات کی رخت جگر جو تمام اوصیاء اور صدیقین کی سردار ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہل بیت، 12 امام، 14 معصومین، سب کے سب صدیق، صادق اور مصدق تھے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسی صفات کسی اور میں ہوں تو وہ صدیق یا صادق یا مصدق کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔